شاذلیان زندہ باد. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کا فضل، کرم، احسان ہم سب کے اوپر فی نفس زمانہ، اس کے نام کی برکت سے ہم سارے جمع ہو رہے ہیں. مقصود اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا اور اپنی زندگی شریعت مطہرہ کی روشنی میں گزارنا، تاکہ اللہ کے حکموں کے فرما بردار رہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار رہیں. اسی چیز کے اوپر اہل ایمان نے کامیاب ہونا ہے، اور اسی کی برکت سے کمزوری اعمال نے دور ہونا ہے، اور اسی کی برکت سے انسان نے اللہ اور رسول کا قرب حاصل کرنا ہے. یوں تو ہر جماعت اپنے اپنے انداز میں محنت کر رہی ہے، رجوع اللہ کی دعوت دے رہی ہے مختلف طریقہ کار کے ذریعے، اور ان میں حضرات صوفیاء کرام کا بھی ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے، باقیوں سے جدا کر کے ہے. مقصود اور مطلوب ایک ہے. اگر منزل ایک ہو تو اس کی طرف جانے والے راستے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن انسان ہمیشہ اسی راستے کا انتخاب کرتا ہے جس کے اوپر چلنا آسان، جس سفر کے بارے میں اس کو آگاہی ہو، تاکہ اس راستے کے اوپر اس کا چلنا آسان ہو جائے، منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے. ہمارے ہاں بھی منزل مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، کہ ہر طالب، ہر سالک اپنے ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا کا حصول کر لے، اور اس کے لیے ساری محنت جو ہے اس کی اپنی ذات کے اوپر ہے. جب تک انسان ذات کو سمجھتا نہیں ہے تو جس راستے کا وہ مسافر ہے، جس کو طے کر رہا ہے، اس کی منزل کا اس کو پتہ نہیں چلتا، اور یوں ہی اس کا سفر چلے جا رہا ہوتا ہے. اس میں محنت صرف استاد کی نہیں ہوتی، شاگرد کی ہوتی. اس میں محنت شیخ کی بھی ہوگی، شاگرد کی بھی ہوگی. اس میں محنت پیر کی بھی ہوگی، مرید کی بھی ہوگی. ایک ارادہ اللہ کا لے کے آیا ہے تو دوسرے نے اللہ کا ارادہ کروانا ہے، اس نے اس کی رہنمائی کرنی ہے. اس راستے میں جو سفر کر رہا ہے اس کا رہبر اور رہنما بننا ہے. اور یہاں جو سفر ہے ہمارا، وہ سب سے زیادہ انسان اپنی ذات کے اندر کرتا ہے، اور حصول بھی اس کو اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے. ظاہری طور پہ بارہا آپ حضرات کو بتا چکا ہوں، چاہے وہ حکمت کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، جو چلہ کشی کروائی جاتی ہے سنت نہیں ہے، ثابت ضرور ہے، یہ یاد رکھنا. چونکہ انبیاء سے جو اللہ نے کروایا وہ انہی کی ذات کے ساتھ خاص تھا. اب اگر ثابت شدہ کے اوپر کوئی انسان اس لیے عمل کرے کہ اس کی برکت سے مجھے اللہ کا حصول ہوگا، تو وہ اس کا عمل درست ہو جائے گا، وہ اس کا عمل معاون بن جائے گا. اس لیے ہمارے ہاں بزرگوں کا جس چیز کے اوپر مشاہدہ ہوا تو وہ ترتیب بن گئی. ہر سلسلے کے اندر یہ ترتیبات موجود ہیں. جب سالکین کے اوپر محنت کروائی جاتی ہے
راہ حق کے اوپر ان کو چلایا جاتا ہے کہ وہ حق ان کی ذات تک بھی پہنچ جائے اور اپنی ذات کے اندر بھی اس کے اوپر یہ عمل کرنے والے بن جائیں. پھر وہ محنت ساری ذات کے اوپر کرواتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ذریعے. اب یہاں یہ یاد رکھنا ہر سالک کا مزاج بھی جدا ہوتا ہے اور ہر ایک کی کیفیات بھی جدا ہوتی ہے. جو وہ سیکھتا ہے جس کو پہنچتا ہے جس قدر اس کا تقوی ہوتا ہے اس قدر اس کا حصول اس کو ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے تقوی سے زیادہ اس کا حصول اس کو ہو جائے جو وہ کر رہا ہے، اور جتنی اس نے محنت کی ہے اس محنت سے زیادہ بھی اس کو مل جائے، ایسا بھی ہرگز نہ ہوگا. جتنی محنت ہوگی اتنا پھل پائے گا، جتنا تقوی ہوگا اتنا اس کو حصول ہوگا. اگر محنت نہیں کرے گا تو مجلس کی برکات یہ ہوں گی کہ ثواب ضرور مل جائے گا، کیونکہ وہ مجلس کسی کی ذات کی وجہ سے قائم نہیں ہو رہی، وہ مجلس اللہ کے لیے قائم ہو رہی ہے. اس مجلس میں جمع کرنے کا مقصد اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے. اس مجلس میں بلانے کا مقصد اللہ کے راستے کے اوپر چلانے کی دعوت دینا ہے. اس مجلس کا مقصد بندے کو اس کی ذات کے اندر فکر کروانا ہے کہ یہ فکر انسان کے اندر پیدا ہو جائے. جب کسی بھی معاملے کو انسان کرنا چاہے تو اس کے اندر اس معاملے کی اگر فکر پیدا ہو جائے تو لازمی طور پہ اس معاملے کو وہ کر لیا کرتا ہے. آج نہ صحیح کل صحیح، کل نہ صحیح اس سے آنے والے دن میں صحیح، محض اس کی فکر اس معاملے کی طرف ہوتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں یہ ڈالتا رہتا ہے تیرے لیے یہ کرنا ضروری ہے. ارادہ تو کر رہا ہے منزل طے نہیں ہو رہی، ارادہ تو کر رہا ہے مقصود تک پہنچ نہیں رہا. اب یہ اس کے فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسی رحمت بندے کے دل کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جس میں بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یار بہت ساری چیزوں کے اندر ظاہری طور پہ میری اصلاح ہو چکی، ظاہری طور پہ بہت ساری چیزوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، ظاہری طور پہ بہت ساری چیزوں کو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن باطن کے اندر مجھے ان چیزوں کا حصول نہیں ہے. اب جب فکر انسان اللہ کی طرف رکھتا ہے یاد رکھنا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر چیز کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. چاہے وہ وسعت اس کی سوچ کے اندر، چاہے وہ وسعت اس کے کسی عمل کے اندر ہو، تو اپنی طرف میں ہر چیز کو اس کے لیے وہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ ظاہری طور پہ اس کو یہ چیز ضرور سمجھ آتی ہے کہ جب اپنے معاملے کو اس کے لیے کروں گا تبھی جا کے نجات کا حصول ہوگا، جب اپنے معاملے کو اس کے لیے کروں گا تبھی جا کے کامیاب ہوں گا، جب اپنے معاملے کو اس کے لیے کروں گا تبھی جا کے معاملات کو سمجھ پاؤں گا. جب تک کرتا نہیں ہے سمجھتا نہیں ہے. فکر جب رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی فکر رکھنے والے کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی وہاں اس سالک کو تربیت کے لیے ڈال دیتے ہیں اپنے نام کے ذریعے. جب انسان اس کا نام لے کے ذات کے اندر تربیت کرواتا ہے تو اس کی کمیاں کوتاہیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے اوپر جو غلبات ہوتے ہیں وہ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جو پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں اس کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں حقیقتاً اگر میں اپنی نجات چاہتا ہوں تو میرا عمل اس طریقے کے اوپر ہونا چاہیے. اگر میں اپنے معاملات کی درستگی چاہتا ہوں چاہے دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے ہو تو میرا عمل ایسا ہونا چاہیے. یہ ہر انسان کی ذات کی جنگ ہے، یاد رکھیے گا. جو بھی صاحب ایمان ہے اور جس دل کے اندر طلب کی فکر ہے ساری زندگی اس کشمکش میں وہ پڑا رہتا ہے، ساری زندگی وہ اپنی جنگ اپنے ساتھ لڑتا رہتا ہے، ساری زندگی وہ اپنی ذات سے مقابلہ کرتا رہتا ہے.
جب فکر کا مادہ اس کے اندر موجود ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر فکر کا مادہ موجود نہیں ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنی تخلیق کا مقصد ہی نہیں سمجھتا, اس نے محض دنیا ہی کو اپنا مقصود سمجھ لیا ہے, دنیا ہی کو اپنا مطلوب سمجھ لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو سمجھنے والا جس چیز کو سمجھتا ہے, اہمیت دیتا ہے, اسی کے پیچھے اس کو لگا دیتا ہے. اور ساری زندگی ایسے انسان اس کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, اس کا حصول بھی ہو جائے. یاد رکھنا بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا نصیب ہوتا ہے. زیادہ تر مال کی غرض, اب اس مال کے اغراض کے لیے انسان ہر طرح کا سفر کر لیتا ہے, ہر طرح کی قربانیاں دے دیتا ہے, ہر طرح کی مشقتیں اٹھا لیتا ہے, ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے. اس کے باوجود کیسے اس کی زندگی گزری دن رات ایک کر کے پتہ ہی نہیں چلتا. جب حصول بھی ہو جائے تو یاد رکھنا وہ مال اس کے کسی کام کے نہیں آتا, کہ اس نے مقصود اسی کو رکھا ہوا تھا, مطلوب اس کو یہی تھا. اب یہ ظاہری جو چیز تھی دنیا کی اسی کے اندر وہ پڑا ہوا تھا, اب وہ اس کے نصیب میں نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا مال ہوتے ہوئے بھی جب بیماری آتی ہے لوگ صحتیاب نہیں ہوتے, مال ہوتے ہوئے بھی دنیا کے جدید ترین علاج موجود ہیں, پھر بھی وہ کام نہیں آتا, ان کا علاج نہیں ہو پاتا. مال ہوتے ہوئے بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ مصیبت سے بچ جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ وہ بیماریوں میں نہ پکڑا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ وہ آزمائشوں میں نہ پڑے گا. ہر ایک کی آزمائش, ہر ایک کی مصیبت جدا ہوتی ہے, مختلف ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت جیسا کرنے والا ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ فیصلہ کر کے اس کو اسی چیز میں ڈال دیتا ہے. اور انسان ساری زندگی اپنا سفر کرتا ہی رہتا ہے اور سمجھتا نہیں ہے کہ کوئی بھی محنت کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ دنیا کا حصول منع نہیں, لیکن ہونا کیسے چاہیے, اس انداز میں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ دنیا کو میرے اوپر فراخ فرما, لیکن ساتھ ہی جملہ یہ ارشاد فرمایا مجھے اس کی محبت سے بچا. دنیا کو میرے اوپر فراخ فرما لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی محبت سے مجھے بچا. تو ایسا انسان جو دنیا میں کر رہا ہو, حلال رزق کا اس کو حصول ہو رہا ہو, بڑے پیمانے کے پر بھی اس کے معاملات کیوں نہ ہوں, تو اس کے دل میں اگر یہ صفت ہوگی کہ یا اللہ جو تو دے رہا ہے تیرا فضل ہے میرے اوپر, کرم ہے میرے اوپر, مہربانی ہے, تیرا احسان ہے کہ یہ ایک نعمت کی شکل میں تو نے مجھے نوازا ہے. اب نعمت تو تیری ہے لیکن ایسی چیز ہے جو فتنے کا باعث بھی بن سکتی ہے, ایسی چیز ہے جو کبر کا باعث بھی بن سکتی ہے, ایسی چیز ہے جو نفرت کا باعث بھی بن سکتی ہے, ایسی چیز ہے جو بغض کا باعث بھی بن سکتی ہے, ایسی چیز ہے جو انسان کے ظرف کے اندر کمی بھی لا سکتی ہے. ہوتا ہی ہے نا, جب کوئی بہت زیادہ بڑی نعمت مل جائے انسان کو تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. زیادہ تر اپنی اس نعمت کی وجہ سے ہی اس ناشکری میں پڑ جاتے ہیں, اپنی اس نعمت کی وجہ سے ہی بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی اس نعمت کی وجہ سے ہی دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب وجہ یہ ہوئی کہ اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے, کوئی شک نہیں اللہ مہربان ہوا, اس کی وجہ سے اس نعمت کا حصول ہوا. لیکن یاد رکھ اللہ جس کو جو نعمت دے دے اس نعمت کے ساتھ اگر وہ انصاف نہیں کرتا نا, اس کا شمار ناشکروں میں ہوتا ہے, اس کا شمار ناقدروں میں ہوتا ہے. اس نعمت سے جب سرفراز ہونے کی باری اس کی ذات کی آئے گی تو انسان اس نعمت سے خود ہی محروم ہو جائے گا کہ جس نعمت کو اس نے حصول کیا, دن رات ایک کیا, نہ دن کو دیکھا, نہ رات کو دیکھا, نہ گرمی کو دیکھا, نہ سردی کو دیکھا, نہ وقت کو دیکھا, کہ اس نعمت کا مجھے حصول ہو رہا ہے, وہ مجھے مل رہی ہے. جب مل گئی اس کے بعد اگر اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہو گیا, کوئی ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ اس کی وجہ سے دوسروں کی اس نے دل آزادی کر دی, دوسروں کو کمتر سمجھ لیا, تو یاد رکھنا یہی چیز اس کے لیے فتنے کا باعث بنے گی. قرآن حکیم کے اندر دو چیزوں کو خاص طور پہ فتنہ کہا گیا ہے, مال کو اور اولاد کو. اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں
ساری زندگی عمل اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس راہ کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں، چلاتے بھی ہیں، اولادیں ان کی بھی گمراہ ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے مالدار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی حق حلال کا رزق کمایا ہوتا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر تربیت اپنی نہ ہوئی اولاد کی نہ کی ہوئی، وہی دولت جب دوسروں کے تصرفات میں آتی ہے تو اس سے کیا کیا کام کیا جاتا ہے، کیا کیا کام لیا جاتا ہے، لینے والے لیتے ہیں۔ ہم بھی دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ابا جی تو حاجی صاحب تھے، ابا جی تو قاری صاحب تھے، ابا جی تو حافظ صاحب تھے، ابا جی تو عالم دین تھے، ابا جی تو پیر صاحب تھے، لیکن اولاد نے ایسے معاملات کرنا شروع کر دیے کہ وہی نعمت جو ان کو اللہ نے دی ہوئی تھی اب وہاں فتنے کا باعث بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جب نعمتوں سے نواز دے تو اس نعمت کے ساتھ جو فطرہ جڑا ہوا ہو اللہ اس سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہی یاد رکھنا، یہ جو آپ کو حصول ہو رہا ہے، جو آپ کر رہے ہو، اس کے اندر بھی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پہلی نعمت تو یہی ہے کہ اللہ نے آپ کی زبانوں کا، میری زبان کا انتخاب کیا، اللہ نے میرے دل کا آپ کے دل کا انتخاب کیا، پھر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اس کی برکات ہمیں پہنچا دی تحدیث نعمت کے طور پہ، ایسا نہیں کہ کبر کو بیان کرتے ہوئے، ایسا نہیں کسی بڑائی کے لیے۔ اب اسی نعمت کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، بروئے کار لاتے ہیں، تو کتنے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کتنے لوگ راہ راست کے اوپر آتے ہیں، لانے والی ذات تو اللہ کی ہے، کتنے لوگوں کے معاملات بن جاتے ہیں، بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بس ہم نے ایک سبب کو جو اس کی ذات کے لیے تھا اختیار کیا تو اللہ نے اس کی برکات ہم سب تک پہنچا دی۔ جب تک ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، جب تک ہم اس کے اوپر شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہماری نعمت کے اندر اس کی رحمت کا اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اس کی رحمت کی کبھی کمی واقع نہ ہوگی۔ اگر کمی واقع ہوتی ہے تو اس میں سبب انسان خود ہوتا ہے، اس کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ ہم نے اس راہ کے اوپر چلتے ہوئے ادب و آداب تو سیکھے لیکن عملاً ان کا اظہار نہ کیا، ہم نے ادب و آداب تو سیکھے لیکن جب ان کو پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے پیش نہ کیا۔ کیوں؟ یہ بالٹی میں اٹھاؤں، گھر کا یہ کام مجھے کرنا پڑے، میں تو ذاکر بن گیا ہوں، میں تو عبادت گزار بن گیا ہوں، میں تو تہجد گزار بن گیا ہوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام بھی گھر کا جو کرنے کا وہ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں اور کسی کے اندر آر محسوس نہیں کر رہے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار بنایا، اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا جو کسی کو بھی نہیں دیا، اللہ نے مجھے وہ کمالات دیے جن کمالات تک کوئی پہنچا ہی نہیں، جن کی کوئی حد مقرر کر ہی نہیں سکتا، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کو بزرگ ہونے کا شرف حاصل ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب انسان اللہ کے نام کے ساتھ جڑتا ہے، اس جڑنے کے ساتھ اس کی برکات کا اس کو حصول ہوتا ہے، اس برکات کے ساتھ اس کا اپنی ذات کے اندر ان چیزوں کا پرکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ وہی چیز چل رہی ہے شروع والی ادب و آداب کے لحاظ سے، کوئی نئی چیز نہ ہے۔ ادب فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بس ہر وقت جھک کے ملے، مصافحہ کیا، ہاتھوں پہ بوسہ لیا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ جو تعلق ہے، جو ایک دوسرے کی آپسی محبت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں۔ اگر ذات کے لیے محبت ہے تو یہاں بھی انسان کی کمزوری ہے، یاد رکھنا۔ یہ جو آپسی ربط قائم ہوا، تعلق بنا، اللہ کے لیے قائم ہوا۔ یہ جو آپسی محبت آپس میں پیدا ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہو رہی ہے۔ اور اسی کے متعلق قرآن حکیم میں اللہ بیان کر رہا ہے صحابہ کرام کو کہ جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے نا، اس سب کو تم خرچ کر دیتے، اس کے باوجود یہ جو آج تمہارے دلوں میں الفت ہے یہ ہم نے ڈالی ہے، اس خرچ کرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ نہ مل سکتی تھی اگر ہماری رحمت تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتی۔ تو ایمان کا خاصہ یہی ہے کہ انسان مومن اسی وقت بنتا ہے جب دوسرے مومن کا درد اس کے دل میں آتا ہے، جب دوسرے مومن کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتا ہے، جب دوسرے مومن کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جب پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یاد رکھنا اس کا ایمان کمال کی طرف سفر کرنا شروع ہو جاتا ہے،
اس کی کمزوریاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر سالک جو ہوتا ہے عملاً ہر چیز سے اس کو گزارا جاتا ہے، اور یہ مشاہدات کی دنیا ہے، یہاں کیفیات انسان کے اوپر آتی ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس سے کوتاہیاں نہ ہوں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کمزوریاں نہ دکھلائے گا، کیونکہ معصوم فقط انبیاء کرام کی ذات ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف وہ نہیں جاتے، ان کو اللہ ڈائریکٹ چلا رہا ہوتا ہے، لیکن تو اور میں جس جگہ پہ ہے نا، اللہ نے ہمارے نفس کو ہمارے اوپر غالب رکھا ہوا ہے، اس نفس کو بلکہ ہم نے خود غالب کیا ہوا ہے، معاشرے کی اثر کی وجہ سے، اپنے ماحول کی اثر کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، نہ ہم نے تعلق ایسی جماعت کے ساتھ جوڑا جو ہماری اصلاح کر سکتی، نہ ہم نے تعلق اللہ والوں کے ساتھ جوڑا جس سے ہماری دل کی دنیا بدل سکتی، نہ ہم نے اپنا تعلق علماء کرام کے ساتھ جوڑا جہاں سے ہم سیکھ سکتے، نہ ہم نے تعلق اصلاحی جماعتوں کے ساتھ جوڑا کہ ہماری اصلاح ہو سکتی، تو یہ کمزوریاں ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ اب تعلق جوڑ بھی لیا، انسان جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھنا بعض اوقات ہر انسان کی کیفیت جدا ہوگی، بعض اوقات انسان کے اوپر تقوی کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے، اس کو اپنی کوتاہیوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کی کیفیت یہ ہوگی تو اس کا شہر باہر آنا شروع ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا، یار یہ تو ذکر کر کے بیٹھا تھا، انسان پریشان ہو جائے گا، یہ تو مراقبہ کر کے بیٹھا تھا، انسان پریشان ہو جائے گا، یہ تو فکر میں لگا ہوا تھا، یہ اس کی فکر کیسی کہ اس کی زبان سے شر آنا شروع ہو گیا، اس کا مراقبہ کیسا کہ اس کی زبان کے اوپر بدترین الفاظ آنا شروع ہو گئے، یہ اس کا مراقبہ کیسا اب یہ تو شیطان والی حرکات کرنا شروع ہو گیا۔ تو ہر سالک کی کیفیت جدا ہوتی ہے، بعض کے دل کے اوپر ایسی کیفیت ہوتی ہے جو ہی ہدایت کو بیان کیا جائے ان کا دل ہدایت کو قبول کر لیتا ہے، اور بعض سالک ایسے ہوتے ہیں کہ قبول اس چیز کو کرتے ہیں لیکن جو ان کے وجود کا شر ہوتا ہے قبول کرنے کی وجہ سے وہ شر نکالا جاتا ہے، کسی کا فوراً نفس بن جاتا ہے، خیر کی راہ کے اوپر آتا ہے، نہ بھی آئے اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، اور بعض کا نفس ایسا ہوتا ہے قبول تو کر لیتا ہے عمل نہیں کر پاتا، قبول کر لیتا ہے عمل نہیں کر پاتا۔ اس میں یہ کبھی مت سمجھنا کہ یار میں تو عمل کر رہا ہوں میرے جیسا کیوں نہیں کر رہا، بھائی تیرے جیسا ہی کر رہا ہے، لیکن اس چیز کو مت بھول کہ ذکر کیفیات کا نام ہے، اس کے ساتھ کیفیت جڑی ہے، اور ہر نفس کی کیفیت جدا ہے، کر تم سارے ایک جیسا رہے ہو ملے گا ہر ایک کو جدا گانا، ہر ایک کے وجود کے اوپر جو کیفیت آئے گی وہ بھی جدا ہوگی، ایک جیسی کبھی نہ ہوگی، کسی کو کر کے ہی اپنے عمل کو محسوس دل کے اندر کرے گا، اور کسی کو عمل کرنے کے بعد رتی بھر بھی محسوس نہ ہوگا، کوئی عمل کر کے بھی اس کے دل کے اندر وسعت پیدا ہو جائے گی، کوئی عمل کر کے بھی اس کے معاملات کے اندر تنگی آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ ہوتا اسی لیے ہے کہ جس انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی میں سے اللہ اس کو گزار رہا ہوتا ہے۔ بازو کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسعت ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پی لیتے ہیں، ایک چھوٹا معاملہ دے دیا جائے تو بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کھولنا شروع کر دیتا ہے، اور بازو کے نفوس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بڑی چیز بھی دی جائے تو چھوٹا معاملہ بھی اللہ نہیں کھولتا ان کے اوپر، اب یہ بھی اس کے اندر اس کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات شاگرد یہ سمجھتا ہے شاید مجھے اس معاملے میں نہیں چلایا گیا یا مجھے وہ چیز دی نہیں گی، اس کا تعین استاد کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت کو زیادہ پہچانتا دوسرے کے بنسبت، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کیفیت کون سی خیر والی ہے کون سی شر والی کیفیت اس کے اوپر موجود ہے، اس وقت کس جگہ میں اس کو رکھ کے چلانا مقصود ہے، کس چیز سے اس کو گزارنا مقصود ہے۔ بعض اوقات یہ شاگرد کی طالب علم کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، اس کو کسی چیز میں ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ ڈلتا ہے تبھی جا کے سمجھتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں فقط عمل میں ڈال دو، اللہ کی رحمت ایسے متوجہ ہوتی ہے عمل کرتے ہوئے فوراً دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، اس چیز کو آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں بڑا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جو انسان معاملات کو طے کرتا ہے، نفس کی مثال لے لو، جب نفس کو بناتا ہے شروع میں ہر ایک سالک نے اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ نفس کے خلاف عمل کرتے ہوئے
تسبیح فقط ہاتھ میں اٹھاتے ہو تو نفس کا شر بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے؟ شروع میں آپ نے محسوس کیا ہوگا وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے تسبیح پکڑ لی ہاتھ میں اللہ اللہ کرنا شروع ہو گیا، کیا میں اس نام کو کرنے کے قابل ہوں؟ ہزاروں طرح کے وسواس انسان کو گھیر لیتے ہیں، ہزاروں طرح کے خیالات اس کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ مثبت کی طرف جا رہا ہے، اسی کی ذات، اسی کا نفس اس کو منفی میں چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے چلا رہا ہوتا ہے کہ تو کہاں مجھے پاک اور صاف کرنا چاہ رہا ہے، تو کہاں مجھے عمل سے گزارنا چاہ رہا ہے، تو کہاں میرے اوپر علم کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو کہاں علم کو میرے اوپر کھولنا چاہ رہا ہے۔ یہی ذات کی جنگ ہے، یہی ذات کی مخالفت ہے جو سب سے پہلے اس کی ذات کے اندر سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس سے انسان چلتا ہے، بڑھتا ہے، تو شروع میں جو اس کو شرور ہوتے اس کو باہر آنا شروع ہوتے، وہ باہر اللہ تبارک و تعالی اسی لیے لاتا ہے کہ دیکھ ایک طرف تو خیر کے اوپر چل رہا ہے، دوسری طرف تیرا شر ابھر رہا ہے، کبھی کس خیال کو تیرے ذہن کے اوپر لے کے آ رہا ہے، کبھی وہ خیال تیرا نماز کے متعلق آ رہا ہے، کبھی تیرا خیال تیرے ذکر کے اوپر جا رہا ہے، تیرا کبھی وہ خیال اعمال صالحہ کے اوپر جا رہا ہے۔ ہر چیز کو انسان کی وہ منفی میں لے کے شروع میں ابتدا میں لے کے جاتا ہے اس کو توڑنے کے لیے۔ اس لیے نہیں، روایات میں آتا ہے نا، اس کو بہت عرصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر رکھا۔ یہ جو کیفیت انسان کے اوپر آتی ہے، جو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی انسان تاثیر وجود کے اندر رکھتا ہے، تو آگ میں رکھنے کے بعد اس کو باہر نکالا تو اللہ نے اس سے سوال کیا، یہ تو بتا تو ہے کون، یہ تو بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا یا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ یا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ یعنی یہ چیز جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، اگر یہ نکل جائے نا، فرشتوں والی صفات اس کے اندر آ جائیں، یہی ہوتا ہے جو انسان کو لذت میں ڈالتا ہے، یہی ہوتا ہے جو انسان کو خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، یہی ہوتا ہے جو انسان سے ظلم کروا دیتا ہے، یہی ہوتا ہے جو انسان کو جہالت کے اندر رکھتا ہے، یہی ہوتا ہے جو انسان کو برائی سے نکلنے نہیں دیتا۔ اب یہ انسان اس سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا ابھی تو باز نہ آیا ہے، کہا اس کو دوبارہ آگ میں رکھو۔ دوبارہ اس کو آگ میں رکھا گیا، کئی سال اس کو ڈالا گیا، پھر نکالا، کہا ہاں بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہا یا اللہ تو ہے، میں ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی اس کے اندر وہ چیز نہیں آئی، ابھی اس کو مزید آگ کے اندر رکھو، ابھی مزید اس کو جلاؤ، ابھی مزید یہ تپش سے گزرے گا۔ پھر گزارا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکالا اور تیسری مرتبہ پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہا یا اللہ تو ہے اور میں تیری ادنا سی مخلوق ہوں۔ یا اللہ تو ہے اور میں تیری ادنا سی مخلوق ہوں۔ یعنی اس کی تاثیر اس قدر ہے۔ اب یہی جب حضرت انسان کے وجود کا حصہ بنا، حصہ ہی بنا نا، وقتی طور پہ کوئی بھی چیز ہو وقتی کیفیت ہوتی ہے، دائمی کبھی نہیں رہتی۔ اب کوئی انسان کہے کہ اس کی صحت سدا بہار ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ساری زندگی اس کی طاقت ایک جیسی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کوئی لذت اس کو آ رہی ہو، کھا رہا ہو تو اتنا ہی کھائے گا جتنا اس کا پیٹ کے اندر جگہ ہوگی، اس سے زیادہ ہرگز نہ کھا پائے گا۔ اگر اس کو پانی کی طلب ہو تو اتنا ہی پی پائے گا جتنی اس کی پیاس ہوگی، جس سے وہ سیراب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ پانی کو بھی نہ پی پائے گا۔ کوئی مشروب بھی لے لے، اس مشروب کو پیتے ہوئے بھی اس کو وہ لذت آئے گی اس وقت تک جب تک وہ سیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر یہ چیز شامل ہے، انسان اس سے اکتا جاتا ہے، انسان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس لذت میں انسان کو اس نے ڈالا۔ اب اسی طریقے کے اوپر جو جائز چیزیں ان کے اندر بھی، جو ناجائز کے اندر اگر انسان کو یہ ہلا دے، جہاں انسان گناہگار بنے، جہاں انسان اللہ رسول کا نافرمان بنے، تو ان کے اوپر بھی انسان کو یہ ہلا دیتا ہے۔ اب اس ہلنے کی وجہ سے یہی نحوست انسان کے وجود کے اوپر یہ پیدا کر دیتا ہے، وہ نحوست جو اس کے دل کے اوپر بھی چھا جاتی ہے، وہ نحوست اس کی آنکھوں کے اوپر بھی پڑی ہوتی ہے، وہ نحوست اس کی عقل کے اوپر بھی پردے ڈالے رکھتی ہے، وہ نحوست اس کے معاملات کو بھی گھیر لیتی ہے۔ اب جس کی وجہ سے در حقیقت انسان زبان سے تو دعوے دار ہو جاتا ہے، لیکن حقیقتاً عمل کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، ہر معاملہ کہے گا کر رہا ہوں، لیکن کسی بھی عمل کی حقیقت سے آگاہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے جو اس کو اس کی ذات سے نکلنے نہیں دے رہا ہوتا. صوفیہ کرام کی یہ جو مجالس ہوتی ہے نا، جو اللہ کے نام کے ساتھ جوڑنے کا مقصد ہوتا ہے کہ یار اس کا مقابلہ فقط اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر اس نے ذات کے شر کو دور کرنا ہے تو یہ اللہ کے نام کا تکرار کرے گا. ایک بار نہیں کرے گا، بار بار کرے گا، بار بار اس کے نام کی ضربے لگائے گا، بار بار اس کی کثافت کو دور کرے گا. اب اس کی وہ ظلمات دور ہوگی تب اس کو اس کی ذات کے اندر ہماری ذات کا حصول ہوگا. اور یاد رکھنا فقط ایک ہی چیز سے یہ سیر ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ انوارات ہے، وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بس ہر کسی کو وہاں تک یہ پہنچنے نہیں دیتا. جب شروع میں آ کے بہت سارے طالب سالک جڑتے ہیں، چلتے ہیں، ہر وقت نفس کی کیفیت جدا ہوتی ہے، ہر انسان کا مزاج جدا ہے، اس کے اوپر جو حال کھلتا ہے وہ بھی جدا ہوتا ہے. ایک چیز ہو سکتا ہے ایک کے اوپر آئے اور دسوں کے اوپر وہ چیز مختلف انداز میں آئے. اسی طرح شیخ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، استاد کا بھی معاملہ ہوتا ہے. جب وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے ایک کے لیے تربیت کا انداز اور ہو، دوسرے کے لیے تربیت کا انداز ہو. اور ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ جس عمل سے وہ گزر کے نہ آیا ہو دوسرے کو اس کی طرف نہ گزارے. اگر ہاں خود گزر کے نہ آیا ہوا ہو، فقط اس کا دعویٰ ہو، تو یاد رکھنا یہ بھی ہلاک ہوگا، چلانے والے کو بھی ہلاک کروائے گا. اس کی مثال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیتے ہیں کہ اندھا کیا اندھے کو چلائے گا، اندھا کیا اندھے کو چلائے گا، وہ تو لازمی طور پہ اس کو گڑھے میں گرائے گا. جب انسان اندھا ہوگا تو وہ اندھے کو سفر نہیں کروا سکتا، لیکن جب انسان بینائی حاصل کر لے گا دل کی، پھر جن کو لے کے وہ چل رہا ہے، چلا رہا ہے، ان کے لیے سفر کرنا اور کروانا آسان ہو جائے گا، ورنہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، ورنہ وہ دعوے دار بن کے چلے گا. قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفس کو نیکی کے اوپر نہیں چلاتے؟ تم قرآن تو پڑھتے ہو لیکن تم عقل نہیں رکھتے. یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی فکر دلوا رہے ہیں کہ یہ جن چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے نا، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تحدیث نعمت کے طور پہ انسان گزر کے آیا ہوتا ہے تبھی دوسرے کو اس راہ کے اوپر چلاتا ہے، انسان کر کے آیا ہوتا ہے تبھی جا کے دوسروں کو کرواتا ہے. اس میں فقط یہ نہیں ہوتا کہ سالک کو استاد نے روک دیا، اس نے رہنمائی کی، اس کی غلطی سے اس نے اس کو آگاہ کیا، وہ خود بھی غلطیاں کر کے آیا ہے، وہ خود بھی اپنی اصلاح کروا کے آیا ہوتا ہے، وہ خود بھی سیکھ کے آیا ہوتا ہے. اس کو چھوڑو، جس جگہ کے اوپر بیٹھا ہے وہاں بھی وہ غلطیاں کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے غلطی نہ ہوگی، اور اس کا غلطی کرنا ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارا تصوف ہی معاذ اللہ غلط ہو گیا. اس کی مثال تو جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر انسان فقط فقہ کا علم حاصل کرے اور تصوف کو نہ سیکھے تو یاد رکھنا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ فاسق ہو گیا ہو. کہ خالی فقہ کا حصول ہو، تصوف کو نہ سیکھے تو اس کا شمار فاسقوں کے اندر ہوگا. اگر خالی تصوف کو سیکھے اور فقہ کو نہ سیکھے تو یہ انسان گمراہ ہو جائے گا، یہ انسان گمراہ ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. اسی لیے جب باطن کی راہ کے اوپر انسان کو چلانا ہوتا ہے، جب اس کو اس کی ذات کا سبق پڑھانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے نفس سے اس کو آگاہ کرنا ہوتا ہے کہ یار تو جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، جتنا مرضی تجھے جو تو سمجھ رہا ہے تیری ذات کے اندر قرب کا حصول ہو جائے، تو یاد رکھیں اس نفس کے شرور سے تو نہ بچ پائے گا. یہ تجھے کبھی نہ نکلنے دے گا، یہ تجھے روک کے رکھے گا، یہ تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ تجھے پھنسائے گا. یہ مت سمجھی کہ بزرگیت کا تجھے حصول ہو گیا ہے، یہ مت سمجھی کہ جنات سے لڑنے کا تجھے طریقہ کار آ گیا. بے شک میں انکار کبھی بھی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں اور رحمتیں کہ جس بندے کو ان کا حصول ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے نا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جنات کا علاج کرتا ہے اور ان کو مسلمان کر لیتا ہے تو میں اس کو ولی ہونے کا درجہ دیتا ہوں. اب امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان کو تو تصوف کے سخت مخالف ترین انسان ہے. اگر اسی لحاظ سے بات کروں تو اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے،
جو اس کے بچے کو، بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو، کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ میں دیتا ہے، یوں ہاتھ گھماتا ہے جادو کٹ جاتا ہے، یوں ہاتھ رکھتا ہے جن بھاگ جاتا ہے، یوں ہاتھ رکھتا ہے انسان ہوش میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کمالات تیرے میری ذات کے تھوڑا ہی ہیں، یہ تو سارے کمالات اس نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس کو میں اور تو کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے آگے کا جو درجہ ہے، جہاں ہر عمل کو اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، جہاں انسان نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ہے کیا، میرے جو عمل ہے اس کی حقیقت کیا ہے، عزیزان من اس چیز کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، جب تربیت کی جاتی ہے، جو پرانے ساتھی ہو، آگے چل چکے ہو، اس چیز کو سمجھا کرو۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی سمجھ نہیں رہا نا، اس میں اس کا قصور نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اس کی محنت کے اندر کمزوری ہے، ایسا نہیں کہ اس کا تقوی کم ہے، ایسا اس لیے ہے کہ ابھی اس کی کیفیات کا صاف ہونا ضروری ہے، ابھی اس کے نفس کا اثر دور ہونا ضروری ہے جو اس کے اوپر باقی ہے۔ جب تک وہ دور نہ ہوگا وہ معاملہ فہم نہ بنے گا، جب تک وہ دور نہ ہوگا ان چیزوں کو سمجھے گا نا۔ تیرے اوپر اگر سمجھ آ رہی ہے تو یہ چیز سے رک کیا ہے، اس کی برکت سے تو بن گیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے یہ سمجھ دے دی ہے۔ اور جس کو یہ سمجھ نہیں ہے اس کے لیے دعا کر کہ اللہ اس کو سمجھا دے، اللہ اس کے سینے کو کھول دے۔ جو تو اس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، اس کے اندر اگر تجھے کمی نظر آ رہی ہے، اللہ اس کی وہ دور کر دے۔ تو یہ ایک دن میں ہرگز دور نہیں ہوتی، ہر نفس کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات اینٹ کو بہت دیر کے لیے پکایا جاتا ہے، بڑی محنت درکار ہوتی ہے، ہر مٹی کی تاثیر جدا ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کی مٹی اتنی نرم ہوتی ہے کہ جب آپ اینٹ بنانے والوں کو دیکھو گے فوراً اس کا گھارا گوندیں گے، فوراً سانچے میں ڈالیں گے، بٹھی میں اس کو پکائیں گے، وہ پک جائے گی اور حقیقی شکل اختیار کر کے اس سے باہر نکل آئے گی۔ لیکن بعض مٹی کی تاثیر اس قدر سخت ہوتی ہے کہ ایک ایک دن پورا اس کو پانی لگانا پڑتا ہے، پورا ایک ایک دن اس کو گوندنا پڑتا ہے، بارہا اس کو کوٹنا پڑتا ہے، تب جا کے اس قابل بنتی ہے کہ یہ اینٹ بن سکے۔ تو یہی مثال حضرت انسان کے نفس کی ہے کہ بعض کے اوپر خیر اس قدر ہوتی ہے فوراً خیر کا اثر قبول کر لیتے، اور بعض نفسوں کے اوپر اس قدر وہ کثافت ہوتی ہے فوراً دور نہیں ہوتی، بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے ان کے لیے، بڑی محنت درکار ہوتی ہے ان کے لیے، تب جا کے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، جہاں وہ مؤدب بھی بنتے ہیں، جہاں ان کا اخلاق بھی درست ہوتا ہے، جہاں ان کے کردار کے اندر درستگی پیدا ہو جاتی ہے، جہاں ان کا عمل جا کے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو ہر انسان محض دعویٰ کر کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، خاص ہو، عام ہو، کہ میں عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جب انسان عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا اثر جب انسان کے وجود میں آتا ہے۔ میں ایک کی مثال آپ کو دیا کرتا ہوں کہ کوئی انسان دیکھنا چاہے جو میں نے کیا اللہ کے لیے کیا، تو جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہو، بس اسی نعمت کے اوپر نظر دوڑا کے اپنی ذات کے اندر یہ چیز دیکھ لے، میں اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اس کے اندر وہ منصف ہے اور اس کی ذات اس کے اوپر گواہی دے دے، ہاں اس کے ساتھ تو انصاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یوں سمجھو وہ بندہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ اس کو قبول کر رہا ہے۔ وگر جس نعمت کا حصول اس کو ہوا، اس نعمت کے ساتھ اس کا انصاف نہیں ہے نا، تو یہ اپنے عمل سے کوسوں دور ہے، ابھی یہ اپنے عمل کو سمجھنا نہیں ہے، اس کو بھی بڑا وقت لگے گا۔ اس لیے بعض ساتھی ایسے ہوں گے جو جلد باز ہوں گے، بعض ساتھی ایسے ہوں گے جس زبان کے اوپر بہت کچھ آئے گا، تو اس لیے کسی جگہ ایسا موقع آ جائے روکا مت کرو۔ اور ان ساتھیوں کو بعضوں کو یہ سمجھنا چاہیے، مجلس کا انتخاب دیکھا کرو کہ اپنی مجلس میں ہو کہ پراؤں کی مجلس میں ہو۔ آپ کو جب کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ یہ نہ کہے گا، وہ یہ کہے گا اس نے تسبیح پکڑی ہے، یہ حاجی ولی اللہ بن جائے گا، کیونکہ نفس کی کیفیت ہی جدا ہوتی ہے نا۔ بعض اوقات انسان اگر عمل کر نہ رہا ہو، کوئی عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھ رہا ہو، تو دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے واقعی یار یہ بہت بڑا عمل کر رہا ہے، اس عمل کی وجہ سے اس کو بزرگیت کے درجے کے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کے ہاں قانون ہے، یہ رسول اللہ کے ہاں قانون ہے کہ کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، عمل کی حیثیت نوعیت کیا ہے، مہر وہاں سے لگے گی تب جا کے قبول ہوگا۔
ورنہ ہر انسان دعوے دار بن کے رہے گا. تو الغرض جب کوئی بھی دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا حاجی ولی اللہ ہے. اگر اسی سے کوئی برا عمل سرزد ہو گیا, کوئی کوتاہی ہو گئی, تو وہ اس کے اوپر دوہرے الفاظ کہے گا. اس کا نفس ایسی ایسی باتوں کو لے کے آئے گا جو اس میں نہیں بھی ہوگی, اس کو بھی بیان کرے گا. اچھا نہیں, عیب اس حد تک نہیں ہے, اس سے بڑھ کے ہے. بلکہ اکثریت لوگ جن چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, تجسس میں پڑ جاتے ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے ہاں جو جن چیزوں کو جانتا نہیں ہے کہتا ہے میں بہت زیادہ جانتا ہوں. حکومت کے مسائل لے لو, ہر گلی چوراہے چوک کے اوپر ان کے متعلق بحث ہو رہی ہوتی ہے. کبھی پٹرول کے اوپر ہو رہی ہوگی, کبھی کس چیز کے اوپر ہو رہی ہوگی, کبھی اعداد و شمار کے اوپر ہو رہی ہوگی. جیسے سمجھے گا کہ یہی انسان فلسفی ہے, جیسے یہی انسان اس چیز کو جانتا ہے, جبکہ حقیقتاً رتی بھر بھی اس کا علم وہ نہیں رکھ رہا ہوتا, وہ بھی معاشرے کی دیکھا دیکھی میں چل رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہر انسان کے اوپر مقدم ہوتی ہے کہ اس کو دوسرے کے اندر جو عمل نظر آ رہا ہوتا ہے, تو بعض اوقات اس کا عمل بھی اس کو بڑا ہو رہا نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن کرنا والا جو کر رہا ہوتا ہے اور جس کا عمل اللہ کے لیے ہو جاتا ہے, اس کو اپنا عمل زمانے بھر کے اندر سب سے کم تر نظر آ رہا ہوتا ہے. جب عمل قبول ہوتا ہے, اس عمل کے ذریعے اللہ بندے کو نوازتا ہے, تو اس کی بڑائی کو مٹا دیتا ہے, اس کے اندر عجز کو لے کے آتا ہے. اور یہی کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندے نے اتنی مشقتیں اٹھائی, اتنی تکلیفیں برداشت کی, ہمارے راستے کے اندر ہم سے محبت کر رہا ہے, ہمارے حبیب سے محبت کر رہا ہے, ہمارے حبیب سے محبت کرنے والوں سے محبت کر رہا ہے. لہٰذا یہ بھی ہمیں محبوب ہے, اس کی مشقتیں بھی ہماری, اس کی تکلیفیں بھی ہماری, اس کا چیخنا چلانا بھی ہمارا. اب یہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے ہے. دنیا تو سو رہی ہے, اس کے اوپر غموں کے پہاڑ سوار ہیں. دنیا تو آرام کے اندر ہے, لیکن یہ ہمارا نام لے کے بھی تکلیف کے اندر ہے. دنیا تو راحتوں کے اندر گزار رہی ہے, لیکن یہ تنگ دستیوں کے اندر پڑا ہوا ہے, تب بھی ہمارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یاد رکھنا عزیزان من, یہ ساری تربیت کے حصے ہیں جہاں بندے کو اللہ گزار رہا ہوتا ہے. اور بندہ کیا ہوتا ہے, یار اتنا ذکر کر لیا کھل نہیں رہا, یار اتنا معاملہ کر لیا بن نہیں رہا, یار دن رات مراقبات کر رہا ہوں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. اللہ کے ولیوں, جو اللہ نے آپ کو دے دیا سب سے بڑی نعمت یہی ہے. جب اس نعمت کا حصول ہو رہا ہے, اگر اس کو اللہ نہیں چھین رہا نا, یوں سمجھو اس کا فضل آپ کے اوپر ضرور ہے. بس آپ کی ذات کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی باقی ہے کہ جو وہاں آپ کو پہنچنے نہیں دے رہی, یا وہ چیز آپ کے اوپر کھلنے نہیں دے رہی. اس چیز کو سمجھا کرو, اور ساتھ چلنے والوں کے اوپر فتویٰ نہ لگایا کرو. کیوں مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, سیکھتے ہوئے انسان سکھاتا نہیں ہے, طلب کرتے ہوئے انسان دوسرے کو پہنچاتا نہیں ہے. یہ بزرگوں کی باتیں ہیں, ان کے معاملات ہیں. ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس کے اوپر. ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے ایک سادھو آیا. جس طرح ہم نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں نا, وہ بھی لوگ نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں, وہ بھی لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں, وہ لوگ بھی بہت ساری چیزوں کا پرہیز کرتے ہیں. اب ان کے عمل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نفس کو سدھ کرنا ہے. سدھ کرنے سے مراد یہ کہ ہم نے اس کو قابو کرنا ہے, ہم نے اس کی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دینا. تو انہوں نے, اس سادھو نے بڑا عمل کیا, اس قدر کیا کہ اس کی جو کھال تھی اس کی ہڈیوں سے جدا ہو گئی تھی, اور ہر چیز سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا. اب ساری زندگی اس نے اپنی توجہ نفس کے اوپر رکھی ہوئی تھی. تو ایک اللہ والے بزرگ کی مجلس میں کسی طرح وہ پہنچ گیا. جب اس سادھو نے دیکھا کہ یہ اللہ والا بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنی نگاہ بند کی, ان کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی. دل کے اوپر پہنچنا, ان کے دل میں سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے, دل کے اوپر پہنچ کے سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے. اب جائب نسبت انسان ہو, اللہ والا ہو, اس کے اوپر کوئی توجہ کرے, اللہ اس کو متوجہ نہ کرے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ آپ جانتے ہو, اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب توجہ دی جاتی ہے, اگلے کو متوجہ کیا جاتا ہے, اس کو پتہ ضرور چل جاتا ہے, ہاں میرے تو اوپر کوئی توجہ ڈال رہا ہے. تو اس نے بزرگوں کے اوپر توجہ ڈالی. اب اس بزرگ نے بھی ساری زندگی نفس کی مخالفت کی, ساری زندگی اس کو بنانے کے اوپر لگائی. اب اس نے بھی وہ محنت کی, اب اس نے وہ باطل کے ذریعے محنت کی. اب وہ اپنی کیفیات کے اندر ٹھیک تھا کہ زندگی کے اندر اگر میں نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا اصول یہ ہے, میں نے اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچانا ہے. اور ادھر اللہ والوں کی محنت بھی یہی کہ اگر انسان نے ذات کے عمل کو سمجھنا ہے
تو اپنی نفس کو خواہشات سے روکنا ہے، اپنے نفس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی راہ کے اوپر اپنے آپ کو نہیں چلانا، اس کی مخالفت میں چلنا ہے۔ جب اس نے توجہ ڈالی تو حضرت شیخ کے قلب کے اوپر سیاہ نقطہ نظر آ رہا ہے، اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے کہتا ہے، واہ واہ، میں نے جو ہے قدرت دیکھتی، اوپر والے کی قدرت دیکھ لی کہ تو نے کس قدر محنت کی۔ دیکھ، محنت کرتے ہوئے میرا وجود کا جسم سارا گل گیا، میری ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ان ہڈیوں کے اوپر فقط ماس باقی ہے، لیکن جب میں نے تیرے اوپر نگاہ ڈالی، جب میں نے تیرے اوپر توجہ کی، تیرا وجود بھی صحیح سلامت ہے، جس قدر تیرے وجود کی تجھے ضرورت ہے، تیری ہڈیوں کے اوپر وہ گوشت موجود ہے، میں نے تو اتنی محنت کی، میں نے اپنے گوشت کو گلا دیا، اس کے باوجود مجھے ایک سمجھ چیز نہ آئی کہ تیرے دل کے اندر مجھے داغ نظر آ رہا ہے، تیرے دل کے اندر مجھے داغ نظر آ رہا ہے۔ تو اچھا، واقعتاً کوئی شک نہیں ہے کہ تو نے اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے دن رات ایک کیا، بڑی محنت کی، ساری زندگی تو اس کی فکر میں لگا رہا، ساری زندگی تو نے اپنی توجہ اس کے اوپر رکھی، ساری زندگی اس کی مخالفت میں تو نے عمل کیا، اس کی موافقت میں کوئی عمل نہ کیا، تو بیابانوں میں نکل گیا، پہاڑوں میں تو نے گزارا، اور تو نے اس کے اوپر قابو پا لیا کہ آج اس قابو پانے کی وجہ سے تیری وہ نگاہ کھل گئی کہ تجھے پہچان ہو سکتی ہے کہ یہ انسان نفس میں چل رہا ہے، اس کے اوپر کون سی کیفیت غالب ہے، اس کے اوپر شہوات کا غلبہ ہے، اس کے اوپر غصے کی کیفیت ہے، یہ بے صبرہ انسان ہے، یہ جلد باز انسان ہے، یہ کیفیات ہوتی ہیں، یاد رکھنا۔ اور زیادہ تر تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب انسان نفس طے کرتا ہے، کیفیات کھلتی ہیں، تو یہ چیزیں اس گزرنے والے کے اوپر اللہ کھول دیتا ہے، اور یہی برکات ہوتی ہیں کہ جب بزرگوں کے سامنے جا کے بندہ بیٹھتا ہے، وہ نگاہ ڈالتے ہی ہیں، اس کے نفس کی تاثیر پلٹ کے آتی ہے، وہ متوجہ ہوتے ہیں، ان کا نفس متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ذات کو بلا لیتے ہیں، وہ تو ہے ہی شیطان، وہ تو ہے ہی ایسا جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر وسعت رکھی ہے۔ اب جو اس کو قابو کرنا چاہ رہا ہو، جو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہو، اللہ رب العزت اس کی ذات کے اندر وہ دسترس اس کو دے دیتے ہیں کہ جب وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کے مقامات کو طے کر لیتا ہے، اس کے نور کا حصول کر لیتا ہے، اس کو سیدھی راہ کے اوپر چلا لاتا ہے۔ یہی اپنا نفس جب کسی کے نفس کے ساتھ ملا کے، آپ کے کام کی بات ہے، کسی کے ساتھ ملا کے توجہ دیتا ہے، تو اس کا نفس اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو باخبر کر دیتا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ علاج معالجے کرنے والوں کے کام بڑا آئے گا کہ جب آپ کسی کے اوپر توجہ رکھو گے، نفس کو ملا کے رکھو گے، تو اس کی کیفیت جو آپ کے اوپر آئے گی، فوراً دل کے اندر پتہ چل جائے گا، ہاں اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ مسائل ہیں، کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نفس آ چکا، تیرے میرے ساتھ موجود ہے، اس کا وہ علم جو اللہ بندو تک پہنچا رہا ہے، اس علم کا حصول میں اور تو کر رہے ہیں، میں اور تو اپنے آپ کو اس راستے کے اوپر چلا رہے ہیں۔ جب چلا رہے، معرفت کو حصول کرنا چاہ رہے ہیں، تو معرفت کا حصول بندے کو سب سے پہلے اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، تو ذات ہی کے ذریعے اللہ کی ذات بندے کو سکھاتی ہے۔ جب آپ کو یہ کیفیت کا حصول ہو جائے گا، آپ کا نفس کسی کی طرف متوجہ ہوگا، اس کی جو کیفیت ہوگی، اس کا آپ کا نفس اس کو کھول لے گا، اور کھولنے کے ساتھ یہ دل جو اللہ کا عرش بن رہا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے ذریعے یہ آپ کو اس کے متعلق آگاہ کر دے گا۔ ہاں، یہ جو اس کی طرف تو متوجہ ہوا نا، یہ اس معاملے میں چل رہا ہے، اس کے اوپر یہ کیفیت ہے، اس کے اوپر ان چیزوں کا غلبہ ہے، اس کی جسمانی ضرورت ہے یا روحانی ضرورت ہے، اس کی تربیت کس انداز میں، پھر درجے کے حساب سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مریضوں کا، ایک ہوتا ہے شاگردوں کا، ہر ایک کی کیفیت جدا ہوتی ہے۔ شاگرد بھی کہتے ہیں نا، استاد جی آپ کو پیسے پتا چلا، آپ کے اوپر یہ بات کیسے کھلی؟ بھئی تیرے نفس کے اندر تھی تو مجھے پتا چلی نا، تیرے نفس کے اوپر پہلے سے موجود تھی، میں نے تو فقط توجہ دی، تو نے اپنا نفس خود میری طرف متوجہ رکھا۔ جب تو متوجہ رکھے گا تو اللہ اس راز تک پہنچا دے گا۔ جب ساری زندگی ہو گئی، 17 سال ہو گئے اس راہ کے اوپر محنت کرتے ہوئے، اللہ ذرہ تو دے گا، اللہ اس ذرے کو تو کھول دے گا۔ کھولے گا بھی اس لیے کہ وہاں اصلاح کرنی مقصود ہے، اپنی بھی تیری بھی، کیونکہ جس راہ کے اوپر میں اور تو چل رہے ہیں، جو مجھے اور تجھے جس چیز کا حصول ہو رہا ہے، یہ ایمانت ہے، اور ایمانت میری تیری ذات تک نہیں ہے، وہ ایمانت تو نے میں نے اپنی ذات میں اختیار بھی کرنی ہے، آگے پہنچانی بھی ہے،
اور یہ ذات ہی کا علم ہے، یہ انسان کی ذات کا علم ہے جس کے اوپر وہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کے اسرار اور راز بندے کے اوپر کھولتا ہے۔ تو الغرض بات کر رہا تھا، جب بزرگوں نے اس کو سامنے بٹھایا، یہ ساری باتیں کہی، کہا بے شک میں تیرا انکار نہیں کرتا ہوں، جو تجھے اس کا علم تھا اس کے مطابق تو نے وہ محنت کی، اس کے باوجود تو اس چیز کا اقرار کر رہا ہے کہ تیرے اوپر پربھو کی بڑی کرپا ہے۔ یہ الفاظ ہندو تھا نا، اس نے استعمال کیے۔ اب ہم تو کہتے ہیں اللہ، اب وہ رب کو پربھو کہہ رہے کہ پربھو کی تیرے اوپر بڑی کرپا ہے کہ اس نے تجھے اتنی نعمت سے نوازا ہے کہ تیرا پورا وجود اس نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جس نور کا حصول کے لیے میں نے اپنے وجود کو جلا دیا، میرا گوشت گل گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یار میں اس چیز کو نہ سمجھ سکا کہ تیرے دل کے اوپر یہ سیاہی کیوں موجود ہے۔ کہا اس کا جواب میرے پاس ہے۔ کہا تو اس سیاہی کو دور کرنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں یار میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سامنے بیٹھنا۔ جب اس نے بات کھول دی، اب نفس کا اثر بھی پکڑتا ہے۔ میں نے آپ کو بارہ اس چیز کے متعلق سمجھایا بھی، یا تو جس سے گفتگو ہو رہی ہے اس کا شر اس کے اوپر غالب آئے گا یا اس کی خیر اس کے اوپر غالب آئے گی۔ یہاں ایک اللہ والا تھا جس کو اللہ نے بنا کے بٹھایا ہوا تھا، جس کا کام یہی تھا لوگوں کی اصلاح کرنا، جس کا کام یہی تھا لوگوں کے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا۔ کہا سامنے بیٹھ جا، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ اب جب اس نے نفس متوجہ کر دیا، ان کے دل میں پہلے ہی آ چکی کہ اس کا نفس ہدایت کا متلاشی ہے، اس کا نفس ہدایت کو چاہ رہا ہے، اس کا نفس سیدھی راہ کے اوپر آنا چاہ رہا ہے۔ جب اس طرف اس کو متوجہ کیا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے، پہلے وضو کر، وضو کرنے کے بعد میرے سامنے بیٹھ، میں تجھے ایک منتر پڑھاتا ہوں، ایک جملہ پڑھاتا ہوں، فقط تو نے زبان سے نہیں پڑھنا، زبان سے بھی پڑھنا ہے اور دل سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے۔ یہ ایمان لانے کے لیے شرط ہے نا، تصدیق باللسان، زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے کہ تیرے اوپر جو کیفیت ہے اس کا حصول ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ کہا مجھے پڑھا، میں پڑھوں گا۔ کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے فوراً پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب پڑھانے والے نے پڑھایا، وہ خیر کا متلاشی تھا۔ شروع والی بات کروں گا کہ جب فکر رکھ کے انسان چلتا ہے تو متوجہ رب کی ذات خود ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ہدایت پانا چاہ رہا ہے۔ بے شک وہ شر سے خیر کو نکال لاتا ہے۔ وہ ساری زندگی شر کے اوپر چلا، لیکن فکر اس کی تھی کہ میں انسان کیوں ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے، برائیوں سے میں نے آپ کو بچانا کیوں ہے، ان برائیوں سے بچانے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ ساری زندگی اسی کے اوپر جو علم اس کو تھا وہ لگا رہا، لیکن وہی علم اس کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے کے آیا۔ جب اللہ والے کے سامنے بیٹھا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، کلمے کے ساتھ جس چیز کی کمی تھی وہ نور ہدایت نہ تھا، اللہ نے سینے کو نور ہدایت سے بھر دیا۔ کہ اب دوبارہ آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند کروائی۔ کہ اب دوبارہ توجہ دے میرے وجود کے اوپر۔ جب توجہ دی، کہا واللہ اب تو تیرے دل کی کیفیت جدا ہے، اب تو تیرا کالا داغ مٹ چکا، اب تو پورا ہی پورا نور کے اندر موجود ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی کہ لگا صحیح، بتاؤ تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے، میں نے ساری زندگی اپنی اس عمل کے لیے کھپا دی، اس کو سمجھنے کے لیے گزار دی، لیکن آپ کے اوپر تو عجیب کیفیت تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں نگاہ ڈال رہا تھا آپ کا دل کالا تھا، اس کے اندر وہ سیاہی موجود تھی، اب آپ کا دل صاف ہو چکا۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا یاد رکھ وہ کالک میرے دل کی نہ تھی، تیری اپنی ہی تھی، جو تجھے مجھ میں نظر آ رہی تھی۔ بڑی بات ہے سمجھنا، جو تو تلاش کرنا چاہ رہا ہے، جب عیب کے ساتھ تلاش کرو گے وہ عیب تمہیں دوسرے کا نظر نہ آئے گا، اپنے دل کا ہی عیب ہوگا جو تمہاری ذات کے اندر موجود ہوگا، جس کو تم دوسرے میں تلاش کرنا چاہ رہے ہو، جس کی تم دوسرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہو۔ یہ آگے بڑھنے والوں کو کہہ رہا ہوں، اس سے غلبہ مت چیزوں کا لے کے آیا کرو اپنے اوپر۔ جب ایک ہندو کو کئی سال ریاضت کے بعد اس کو وہ ہدایت دے سکتا ہے، یہ ہدایت کا کام صرف فقط اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ بس جو عمل کی وجہ سے جس کا شر غالب آ رہا ہو نا، اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو اس کی کیفیت میں رہنے دیا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، حضور کو پتا چلتا تو حضور کبھی بھی ہماری تربیت یوں نہ کرتے فلاں نے یہ کیا۔ حضور یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا، کس چیز کے اندر وہ مبتلا ہو گئے، کہ حضور کا تربیت کا ایک انداز تھا، کبھی غلطی ہو جاتی
فوراً حضور یہ نہ کہتے کہ تم نے یہ غلطی کی، بڑی حکمت کے ساتھ سمجھاتے تھے، بڑی دانائی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو راہ سلوک کے اندر بھی فیوز و برکات انہی کی ہے، تو اسی کے ذریعے انسان انہی چیزوں کو لے کے آگے چل رہا ہوتا ہے، آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب چلو گے بڑھو گے، ہزاروں غلطیاں ہوں گی، ہزاروں کوتاہیاں ہوں گی، کہ کس کے نفس کے اوپر کس چیز کا اثر باقی ہے، کس چیز سے مٹنا ہے، کس چیز سے دور ہونا ہے، واللہ العظیم یہ رب کی ذات کو پتا ہے، جس کے اوپر کھلے گی اسی کو پتا چلے گا۔ تو الغرض بات کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا اصل میں یہ تیرے اپنے دل کا داغ تھا جو تجھے میرے دل میں نظر آ رہا تھا۔ اب دل صاف اس لیے ہو گیا کہ ایک تو نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ ایمان تیرے سینے کے اندر داخل ہو چکا، اور یاد رکھ اب تو مومن بن چکا۔ تو میرے نبی نے فرما دیا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اب تجھے آئینے میں صاف اور شفاف جیسے تیری شکل ایسے ہی میری نظر آ رہی ہے۔ تو بات سمجھے ہو، جب معاملات کو کر رہے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، تو کسی کے عمل کے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے تو اس کمزوری کو اپنی کمزوری سمجھا کرو۔ کسی کا عمل بڑا ہوا نظر آ رہا ہے، حقیقتاً اس کے اندر وہ چیز موجود ہے تقوی والی، تو اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ تو نے میرے اس ساتھی کو قبول کیا، مجھے بھی قبول کر لے، جیسے اس کو چلا رہا ہے مجھے بھی چلا دے، جو میرے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو دور فرما دے۔ تو ان ساری چیزوں کا حصول فقط ایک ہی چیز سے ہو رہا ہے، وہ ذکر اللہ ہے، جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو چکی۔ بس اس کے ساتھ جو جو قبول ہوتا جائے گا، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا رہے گا، ہر عمل کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ کا وقت شروع ہوگا خود بخود یہ چیز دل میں آنا شروع ہو جائے گی، اور اللہ اس کو زبان سے جاری کروانا شروع کر دے گا۔ بس اللہ کے حضور دعا یہی ہے، اللہ ہمارے اعمال کو اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرمائے، اس کے اندر جو کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے، پڑھنے پڑھانے کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پہنچائے، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائے، تمام صحابہ کرام صحابیات کو پہنچائے، تمام تابعین تبع تابعین سلف صالحین بزرگان دین اسلام کو پہنچائے، بالخصوص سلسلہ نقش بندیہ شاذلیہ کے بزرگوں کو پہنچائے۔ اس کی برکت سے اللہ حضرت شیخ کے علم میں، عمر میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ کا فیض، اس سلسلے کا فیض اللہ 400 عالم پہنچائے۔ بندہ فقیر کی معیت میں جتنے بھی ساتھی چل رہے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، اللہ سب کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں اللہ اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، جو ہمارے اندر عمل کی کمی کوتاہی اللہ اس کو دور فرمائے۔ تمام مسلمان جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرمائے، پریشان حالوں کی اللہ پریشانیوں دور فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ حق حلال کا روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، دنیا فانی سے رخصت ہونے والوں کی اللہ قبروں کو منور فرمائے۔ بالخصوص بھائی نعمان میرے شاگرد، ان کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و قارب دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بالخصوص ہمارا اجتماع آ رہا ہے، جو ساتھی مالی طور پہ اس میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، جو میری خانقاہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، مال میں اولاد میں برکت اللہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتنگان زندہ باد۔